اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیمی کا واقعہ تو شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے یہ ایکسپلین کروں کہ ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ سب کو میری طرف سے ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 56 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی، ورنہ درود پاک پڑھنے کے بارے میں تو لوگ آج بھی بہت اس بات پہ بحث کرتے کہ جی کس نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایڈ کر دی ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے اگر اپنی لائف میں درود پاک نہیں پڑھا تو پلیز اس مہینے میں ضرور پڑھیں، چاہے روز کے 10 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھیں، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے اس میں جتنی غلطیاں ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما کے قبول و منظور کریں، اس میں جتنی غلطیاں ہوں انہیں ٹھیک کر کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفۃً پیش کر دیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلام میں جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں وہ تو شروع ہی غم سے ہوتا ہے، جبکہ ہم لوگ جو ہمارا جارجن کیلنڈر ہے اس کے اکارڈنگ ہم لوگ ہیپی نیو ایئر اور پتہ نہیں کیا کیا منا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سفر وغیرہ کے مہینے گزرتے ہیں اور یہ پہلا خوشی کا مہینہ آتا ہے ربیع الاول، تو یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ میں جانتی ہوں بہت دفعہ لوگوں نے بحث کی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ عیدیں تو 2 ہیں صرف، تیسری ہے نہیں، لیکن تیسری عید ہر اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہو جس کے دل میں محبت نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر وہ درود پاک پڑھے، خاص طور پہ درود ابراہیمی، تو چند ہی آپ سمجھے دنوں میں یا میکسیمم کچھ ہی ٹائم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کا پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب ان کا نام آتا ہے اور آپ ایک دم چونک کر سنتے ہیں واقعہ، اور کبھی کبھی ان کے جو تکلیف اور دکھ کی بات آپ سنتے ہیں جو ان کے اوپر گزری، اس پہ آپ رو پڑتے ہیں، تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں تو محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم 100% یہ بات کبھی بھی نہ کہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری محبت کس پوائنٹ پر ہے، اسی لیے بس عقیدت ہو رہی ہے، تھوڑا سا فیل کر لیں، ہاں دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، وہ محبت کس حد تک جاری ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اچھی بات ہے ساتھ ساتھ تو بڑھتی جائے، اور درود پاک پڑھنے والوں کی تو بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں ایک بہن کا۔ ان کی والدہ جو تھے آج سے تقریباً 10 سال پہلے عمرے پر جا رہی تھیں، اور ان کی والدہ نے اپنی جو بیٹی تھی، جو بہن تھی، ان کو تقریباً 20-30 ہزار روپے دیے کہ میں جا رہی ہوں، چلو تم پیچھے اکیلی ہوگی۔ ویسے تو بہن بھائی تھے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے دیے کہ چلو اس کو، کوئی چھوٹی بہن ہے، کوئی تنگی نہ ہو۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میری والدہ عمرے پر جا رہی تھی تو انہوں نے جو مجھے پیسے دیے، شاید کہتی ہیں 20-30 ہزار تھے یا اس سے کم تھے، لیکن وہ پیسے ملنا اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس ٹائم معاذ اللہ ان کو عمرے سے بھی بڑھ کے خوشی لگ رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے دل میں تو عمرے کی اس طرح خواہش ہی نہیں جس طرح لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں؟ ان کے خیالات کہتی ہیں یہ آئے، اور اس کے بعد کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک درود ابراہیمی سے جوڑا، جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایڈ کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ان کے دل میں اتنی طرف ہے عمرے کی کہ یہ دل سے خواہش کرتی ہیں کہ یہ عمرے پر جائیں، انشاءاللہ ضرور جائیں گی۔ یہ واقعہ بتانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اس ٹائم سوچا، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے دل میں ہر طرح کی جو اسلامی ارکان ہیں، اسلامی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہمیں دنیا اور آخرت میں جتنی بھی ہماری جو نعمتیں ہیں، خاص طور پہ جو دنیا میں ہماری نعمتیں ہیں، ہمارے والدین، ماں باپ، اولاد، جو غرض کوئی بھی عزیز مال و دولت چیز ہمیں ہو، اس سے زیادہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ چاہیں
تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب جو لوگ ایسا ابھی ان کا لائف میں ہوگا کہ اولاد ہے بہت امپورٹنٹ، ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہے، کیریئر بہت امپورٹنٹ ہے، تو ایسے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا یار اب ہم کیا اس ایمان کے کرائٹیریا پہ نہیں اترتے؟ تو وہ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں، وہ لوگ سکون سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود دیکھیں گے کتنی محبت اور کتنا ایمان بڑھ گیا ہے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ہم اپنی محبت کو کوئی پرسنٹیج، کوئی کم زیادہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا پھول اگ گیا ہے اس محبت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں تو شامل ہو چکے ہیں، اور اب وہ کتنی محبت جاتی ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گی کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا ہم بہت زیادہ ہماری محبت ہے یا بہت کم محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور جیسے نیکی کو ہم نیکی کہیں تو نیکی نیکی نہیں رہتی، بالکل ویسے ہی محبت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جب ہم اس کو کوئی پرسنٹیج ڈیفائن کر دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنی ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات یہ کہ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے عید ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اس دن دل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیش بہا درود پاک پڑھنے کو، اور بیٹھے بیٹھے ہی جائے نماز پر ان لوگوں کے منہ سے اشعار نکل جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعریف میں۔ کہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک بندہ رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت میں اشعار پڑھتا تھا، یعنی نعت کہتا تھا۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو سننے میں آیا کہ وہ شخص جو ہے اس کے پاس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ بہت چھوٹی سی ہے، کب اثر، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دو سدوں کے درمیان بیسیکلی جو ڈسٹنس ہے اتنی سی بس زندگی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو بس ایک دن کی زندگی گزاری ہے، کچھ اس طرح۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ اب یہاں سے ایک اور مشاہدہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے، اور تھوڑا سا ریئلٹی چیک آج کل جو ہمارے اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں جو کورین ڈرامے اور یہ سالار سکندر جیسے ناولز پڑھ کے کوئی آئیڈیل اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے اور یہ مشاہدہ اور ایک ریئلٹی چیک بھی ہے۔ بات ہے کسی سے محبت کرنا، دل میں خواہش رکھنا کہ محبت ہو کسی انسان سے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو طریقہ ہم لوگ اپناتے ہیں وہ بیسیکلی غلط ہوتا ہے۔ اب ایک بہن اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی کی جو ان کی جرنی تھی، اس سے پہلے کہتی ہیں کہ میں وہی لڑکی تھی جو کہ ڈرامے اور فلموں اور محبت ان جو اس میں دکھائی جاتی ہے اس کو فینٹیسائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنا فینٹیسائز کیا ہوا تھا، یعنی اتنا زیادہ ان چیزوں کو اپنے سر پہ حاوی کیا ہوا تھا کہ بس میں چاہتی تھی کہ یہ جو کتابوں اور رسالوں میں اور جتنا زیادہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کس قدر جو جوان اور انسان اور ریلیشن شپس دکھائے جاتے ہیں، محبت جو دکھائی جاتی ہے، کہتی میں بھی کس حد تک اس طرح کا ریلیشن شپ چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ میری شادی ہو تو میرا خاوند جو ہے مجھے اسی طرح ٹوٹ کر چاہے۔ اب کہتی ہے کہ جب شادی ہوئی تو شادی جب ہوتی ہے نا تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ محبت وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو شادی کی کامیابی ہوتی ہے اس کا دار و مدار صرف اور صرف 3 لفظ محبت کے بول دینے پہ نہیں ہوتا، ایفرٹس پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں، جب سر پہ بلوں کی ذمہ داری پڑتی ہے، یا بل کی ذمہ داری نہیں پڑتی اگر آپ سسرال میں ہوتے ہیں، جب لوگوں کے تلخ رویے آتے ہیں، جب آپ کا ایک ریلیشن شپ اپنے خاوند کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں 110%، تو اس کیس میں اگلے کی اچھی بری عادات، اگلے کے ساتھ رہنا، اور اس ٹائم آپ لوگ گرو کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے 3 لفظ بولنے پہ فوکس نہیں ہوتا لوگوں کا۔ آپ خود سوچیں نا، خدا نخواستہ ایک بندہ 3 لفظ بولی جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مار پیٹ رہا ہے، اور پھر مار پیٹنے کے بعد 3 لفظ دوبارہ اس طرح کے محبت کے بول دے، تو یہ کون سی محبت ہے؟ تو شادی کے بعد پریکٹیکل لائف جو ہماری شروع ہوتی ہے اس میں اگلے کی ایفرٹس دیکھی جاتی ہیں کہ اگلا کتنا خیال کرتا ہے، اور عزت، محبت نہ ہونا تو گزارا ہو جاتا ہے لیکن عزت نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا۔ تو جن ریلیشن شپس میں عزت ہوتی ہے شادی کے بعد، جن ریلیشن شپس میں ایفرٹ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ خیال کر رہا ہے، صبح اٹھ کر 9 بجے اگلا بندہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور سارا دن کما کر اپنی فیملی کے لیے لا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی مسکرا کے مل رہا ہے، آفس میں بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں کہ وہ جانتی ہوں گی کس قدر لوگ جو ہیں وہ دماغ خراب کرتے ہیں، لیکن بات کہنے کی یہی ہے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی فرق پڑتا ہے، انہوں نے تو آپ سے اپنا کام نکلوانا ہے۔ تو شادی کے بعد لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا اصل محبت تو یہ ہے کہ اگلا بندہ کتنی آپ کی عزت کرتا ہے، اگلا بندہ کتنی آپ کی فکر کرتا ہے، جب آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو ایسے ہی چھوڑ نہ دے بلکہ آپ کا خیال رکھے۔ اور اس طرح عورت کا بھی کہتے ہیں کہ جب مرد کی جیب
میں پیسے نہ ہوں تو عورت کا امتحان ہوتا ہے، یعنی عورت کی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر عورت بیمار ہو جائے تو پھر مرد کی آزمائش ہوتی ہے، وائس ورثہ یہ چیزیں ڈفرینٹ چلتی رہتی ہیں۔ پر اب مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ بہن کہتی ہیں کہ میرا یہی معاملہ تھا اور میں بہت زیادہ فینٹیسائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی، پر جب شادی ہوئی تو ریئلائز ہوا اچھا محبت تو اصل یہ ہے کہ کتنا زیادہ اگلا بندہ کیئر کرتا ہے آپ کی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے، لوگوں کی تلخیاں اور بہت ساری چیزیں ایڈیشن ہوئیں جن کی وجہ سے مجھے ریئلائز ہوا کہ میری محبت کہیں مرتی چلی جا رہی ہے اور مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنے کا دل کرتا۔ اسی ٹینشن اور پریشانی کے عالم میں ان کے سامنے ایک پوسٹ آئی جہاں پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند فرماتا ہے جو کہ اپنے خاوند کو ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی، کہتی ہیں میں ٹوٹ کر تو نہیں چاہ سکتی اپنے خاوند کو، کیونکہ لوگوں کے رویے ہمیں دور کر دیتے ایک انسان سے۔ بس پھر یہ پریشان ہو گئی اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں فکر تو کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں محبت بھی کرتی ہوں گی، لیکن میں ٹوٹ کر چاہنے والی بات میرے دماغ میں نہیں آ سکتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان ڈسٹنس کریٹ ہو چکا ہے، اس طرح محبت نہیں رہی۔ تو یہ پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں کہ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ڈالی، اور سب سے بڑا کرم ان پر یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں کافی ٹائم سے الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے اسباب پیدا کیے کہ ان کے سامنے ان کی خاوند کی صرف اچھی کوالٹیز ہائی لائٹ ایک دم ہونا شروع ہو گئی، جو پہلے بھی تھی لیکن بس حالات کی نظر ہو چکی ہوئی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پازیٹیو سائڈ دکھائی، کیونکہ کہتی ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت رہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک چیز تو ضرور ہوئی کہ میں اب یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہاں مجھے میرے خاوند سے محبت ہے، ٹوٹ کر چاہتی ہوں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن کم از کم مجھے اس کی برائیاں جو تلخ پہلے ہو گئی تھی میں اس کے رویے کی وجہ سے، کم از کم وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ لڑائیاں تو ہر ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل ان پر کیا ہے کہ اب یہ اپنے خاوند کی پازیٹیو سائڈز دیکھتی ہیں، اور یعنی بات بتانے کی ہے کہ حالات وہی ہیں، معاملات وہی ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا خیال ڈسکس کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی کی پازیٹیو سائڈ دکھائی، جو ان کے دماغ میں کتابی آپ کہہ لیں کہ خاکے بنے ہوئے تھے ایک آئیڈیل ہسبینڈ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم کیا کہ جس طرح یہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی بالکل اس طریقے سے کہتی ہیں کہ کم از کم اگر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اپنے خاوند کو 100% ٹوٹ کے چاہتی ہوں، تو کم از کم میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے خاوند کو پرفیکٹ کہنے کی جو چاہت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور میرے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ مجھے کسی بھی طرح کا ہیرو ملے، کیونکہ جو اس میں بھی کوالٹیز ہیں اچھی ان کے اوپر صرف میں زیادہ فوکس کرتی ہوں۔ اور یہی ایک کامیاب شادی کا ایک رول ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی پازیٹیو عادتوں کو دیکھیں، نہ کہ نیگیٹو عادتوں کو۔ یہ درود ابراہیمی کا مشاہدہ تھا، اور بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ میری یہ دعا قبول ہو سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ میرے پر کرم کر سکتے تھے۔ زندگی اب بھی وہی ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، بس میں نے شکوہ شکایت کرنا بند کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آگے بھی ایسا ہی رہے، کیونکہ سب سے بڑا میں یہ بات خیر ابھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ایسی رکھے، آمین، کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور وہ لڑکیاں جو کہ اپنی شادی میں خوشی چاہتی ہیں ان کو بھی ملے، آمین ثم آمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، ہمارے اختیار میں کہاں تھا، لیکن نبھانا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جو ہدایت ہے وہ تو مل جاتی ہے، لیکن ہدایت پر کنسسٹنٹ رہنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہدایت ملتی ہے نہ اس پہ جمے رہنا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر نہ ہو تو۔ اسی لیے ڈر بھی لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی زندگی کا موڑ نہ آئے جہاں پر ایک دم ہدایت چلی جائے زندگی سے۔ تو میں دعا کرتی ہوں جتنے بھی لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کی آخری سانس تک وہ درود ابراہیمی سے جڑے رہیں اور ہدایت پر رہیں، آمین ثم آمین۔ کیونکہ ایسے واقعات میں نے سنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ بہت ہدایت پہ ہوتے تھے، پھر ایک دم کسی ایک ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک دم ان سے ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ہر مال و دولت دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سجدے کی توفیق اور وہ جو ایک انسیت، محبت اور وہ ایک جو عبادت کا سکون وہ چھین لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عبادت کرنا ہی نصیب نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پلیز زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ایک ایک دفعہ پڑھائیں اور روز پڑھائیں۔ یہ 30 دن ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں اور ہمیں مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس دنیا میں خیر خیریت سے ہماری زندگی گزروا دیں تاکہ ہم آخرت میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔